إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ گزشتہ 2 ہفتہ پہلے دین و ایمان پر استقامت کے عنوان سے 2 خطبے آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی بعض باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبے میں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔
لفظ استقامت سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. کسی عقیدہ و نظریہ پر ثابت قدم رہنے کا نام استقامت ہے. کوئی انسان غلط چیزوں پر استقامت کیے بیٹھتا ہے، کوئی انسان صحیح چیزوں پر استقامت کیے رہتا ہے. چور چوری کرتا ہے اسی پر استقامت کرتا ہے، اس کی روزی روٹی کا مسئلہ وہی. غیبت و چغلی کھانے والے انسان چغلی اور غیبت ہی کو اپنا مشغلہ بنا کے رکھتے ہیں، چاہے اس کے سارے اعمال اقارت و برباد چلے اس کی پرواہ نہیں ہے، اسی پر جمے رہتے ہیں. لگائے بجھائی کرنے والے انسان کی فطرت ہوتی ہے، چاہے جتنا اسے برا بھلا کہہ دیا جائے، سمجھانے والے سمجھانے کی ساری حدیں پار کر جائے، لیکن وہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی لکڑی یا ٹیڑھی رسی کی صورت میں ان کی حرکتیں وہی رہتی ہیں. وہ مستقل اسی انداز کی حرکتیں کرتے رہتے، گویا وہ اپنی بدتینتی پر، بددیانتی پر، خباثت باطنی پر، اپنی خرابی عقیدے پر وہ جمع ہوا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے. البتہ انبیاء و مرسلین، مبلغین و خطباء، دائی اور دعات حضرات دین و ایمان پر ثابت قدم رہتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ دین و ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو دہرایا ہے اور بطور خاص ان کی دعوتی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا. چاہے زمانہ لاکھ مخالف ہو جائے، علاقے کے سارے افراد ان کے دشمن بن جائے، لیکن انبیاء و مرسلین کی تعلیمات سے یہ بات روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود انہوں نے جو اللہ کی جانب سے حق سمجھا ہے وہ حق بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ثابت قدم رہتے ہیں. ایسے انسان کی فضیلت کے طور پہ قرآن نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کی ربوبیت کی عقیدے پر وہ انسان ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ کی جانب سے ان کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حالات کی خرابی میں، دشمنوں کی مخالفت میں، حاسدوں کی حاسدانہ نظریے میں ان لوگوں کو یہ بات سکھائی سمجھائی جاتی ہے، کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استقامت کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کو رکھ دیا ہے اور ہمیں تمہاری حفاظت کے لیے بھیج دیا. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشخبری سے خوش ہو جاؤ. اور سنو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، مرنے کے وقت بھی ساتھ رہیں گے، میدان محشر بھی یہ تمہارے ساتھ ہے اور جنت تک تمہارے ساتھ رہیں گے. دنیا میں بھی ساتھ اور آخرت بھی ساتھ. تو جو انسان استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی نگہبانی، نگرانی اور عبادت کرتے ہیں. اور جس کی عبادت اللہ کے فرشتے اور اس کے کارندے کریں، دنیا کی کون سی طاقت ایسی جو اسے نقصان پہنچا سکے. انسان کوشش کر سکتا ہے، اس کی دان نہیں کر سکتی ہے. انسان محنت و مجاہدہ کرتا ہے، وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جس انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو وفد کی شکل میں بھیجتا ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی.
اب دنیا والوں کے سامنے اس کا تذکرہ اس طرح کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانب استقامت کی دعوت دی ہے تو دوسری جانب ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ کیا فرمایا؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی لوگوں کے سامنے کہیے مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دی ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، صراط مستقیم استقامت والا راستہ، وہ راستہ جس پر جمنا چاہیے اور جس پر جمنے کا حکم دیا گیا۔ ہر بندے مومن جو نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی اس طرح دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا کہا؟ کہیے، فرمائیے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دی ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما، وہ مستحکم اور مضبوط دین ہے۔ ملت ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت والا دین ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور اس توحید کی دعوت کی زبردست مخالفت ہوئی۔ مکہ کے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ کیا ان کی مخالفت کے نتیجے میں اس دین کو چھوڑا جا سکتا تھا؟ تو اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہرگز نہیں، اس دین کی دعوت پر قائم و دائم رہیے اور لوگوں کو یہ سناتے رہیے کہ میرے رب نے مجھے صحیح راستے کی رہنمائی کر دی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان کر بھی دیا ہے۔ یہی دین مضبوط دین ہے اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا مسلک ہے اور اسی کا دھرم اور اس کا دین ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اہل عرب خصوصاً، چاہے مشرک ہو چاہے کافر، علاوہ اس کے یہود و نصارہ، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ ناطہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ سب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہمیں۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ مقصد کیا تھا؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولی تھی، جن کے گھر میں بت بنایا جاتا، ان کا باپ خود پروہت تھا، پنڈت اور بت پرست تھا، بت پجاری کراتا تھا، بت پجاری بھی تھا، بت کی پوجا کراتا بھی تھا، اپنے قوم کا پنڈت و پنڈا بھی تھا۔ اس کی جانشینی کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منہ موڑ لیا، سارے لوگوں سے رشتہ ناطہ توڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ناطہ جوڑا۔ کہا نبی آپ اسی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، مکے کے سارے لوگ آپ کی مخالف ہو جائے اس کی پرواہ مت کیجئے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اور بھی کہلوایا گیا، اب اس طرح کہیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ابھی قربانی کا زمان آنے والا ہے،
لوگ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے والے بھی ہیں۔ اس کے مفہوم کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا گیا اور کب کہلوایا گیا۔ انسان اس قسم کی بات تو خوشحالی میں کہہ دیتا ہے، امن و اطمینان کے ماحول میں کہہ لیتا ہے، لیکن جہاں بگاڑ کا ماحول ہو، جہاں فساد زدہ علاقہ ہو، جہاں سارے لوگ مخالف ہو، جہاں دل خراش جملے سنائے جاتے ہو، جہاں راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہو، جہاں پریشانیوں کا پہاڑ توڑا جاتا ہو، جہاں مصائب و آلام لوگوں کے سامنے برسائے جاتے ہو، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نماز پڑھتا ہوں تمہارے لیے نہیں، میں روزہ رکھتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، صدقات و خیرات کرتا ہوں، تمہارے لیے نہیں، میں جیتا مرتا ہوں تمہارے لیے نہیں۔ کس کے لیے بھائی؟ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی بلکہ ساری عبادتیں، و محیای میری زندگی حیات، و مماتی میرا مرنا، گویا میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے سارے جہان کا پالنہار ہے۔ چونکہ الوایا لوگ سوچ رہے تھے مخالفت کریں گے تو جھک جائیں گے۔ کفار و مشرکین مکہ اس خام خیالی کے اندر مبتلا تھے کہ سب لوگ محمد عربی کے مخالف ہو جائیں گے، کہاں جائیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے ہمارے سامنے۔ اس مخالفت کی گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے فرمان کو سنا اور لوگوں کے سامنے کہا کہ مجھے اللہ کی جانب سے حکم ملا کہ میں کہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری ساری عبادتیں، بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ خوش ہوئیے تب بھی، نہ خوش ہوئیے تب بھی، آپ کی پرواہ ہمیں نہیں ہے۔ پورا علاقہ مخالف ہو جائے، بستی کے بستی مخالف ہو جائے، سرداری اور چودراہٹ ہماری چھین جائے، کوئی پرواہ ہماری نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا لوگوں کے سامنے اعلان کرو میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کروں، اور مجھے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی بات ماننے میں سب سے پہل میں کروں۔ کب کہلوایا گیا بھائی؟ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، انسان ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ تجارت و کاروبار کرنے والے افراد معمولی چیز اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ چمڑے کاروباری ہو کہ کپڑے کے کاروباری ہو، دودھ بیچنے والا ہو یا سامان بیچنے والا، معمولی چیزوں میں اتنا تان کر کے اسے لمبا کر دیا جاتا ہے کہ ایک بالش لمبا ہو جاتا، کچھ دیر کے بعد سکڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایمانی تو آپ بیچتے ہیں۔ جو سامان آپ سے مطالبہ کیا گیا، جس سامان کی قیمت آپ نے وصول کی ہے، وہ سامان آپ نہیں دیتے ہیں، اس میں اس طرح سے رگ و روغن چڑھاتے ہیں انسان کی آگے چدھیا کے رہ جائے، حالانکہ اس چیز کا مطالبہ آپ سے نہیں تھا۔ سامان کی جو قیمت ادا کی گئی وہ قیمت والا سامان آپ دیجئے، یہ بھی ایمان بیچنے کی بات ہے۔ کہاں استقامت؟ بہرحال مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، کہیے نماز روزہ کا معاملہ ہو یا جینا مرنا کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ مقصد دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو یا سیاسی معاملہ، ان سارے معاملات میں انسان کی فکر یہ دامنگیر ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی شامل ہے یا نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے الحمدللہ، اللہ کی رضامندی نہیں ہے فوراً اس کام سے انسان کو باز آ جانا چاہیے، اور اگر اللہ راضی ہے اور محلہ مخالف ہے
اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح بھی کہا قرآن مجید کی دوسری سورہ میں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اس آیت کا ہر جملہ برگ، ہر لفظ استقامت، اللہ پہ بھروسہ، دین پر قائم دائم رہنے کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ۔ لمبی گفتگو پہلے چل رہی تھی کہ اسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجیے، دین کو قائم کرنے کی دعوت دیجیے، اقامت دین کی دعوت دیجیے، فرقہ بندی سے نجات یابی کی دعوت دیجیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا عابد بنانے کی دعوت دیجیے، وغیرہ ذالک۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے آپ ثابت قدم رہیے، ایک انچ آگے پیچھے ہونا نہیں ہے۔ طوفان جتنا زیادہ ہے، ہنگامے جتنا برپا ہو جائے، مخالفتیں جتنی بڑھ جائیں، سارے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، لیکن آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا، آپ اسی پہ ثابت قدم رہیے، آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ کی جانب سے وحی اور پیغام آئے اسی کی تابعداری کیجیے۔ اگر اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیں گے اور محلہ والوں کی رائے اور اس کے خیال کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، یہ لوگ کہیں کا آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسی پہ ثابت قدم رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَقُلْ، اور کہیے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جسے اللہ نے نازل کی ہے، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن مجید ہو یا اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے صحیفے ہو، ان تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے اور ان تمام کتابوں کی صحیح تعلیمات کی پیروی میں کرتا ہوں، اور بطور خاص اللہ نے جو آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں مجھے عطا کیا ہے، میں اس سے ایک انچ آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا اس پر ایمان ہے، یہی کہوں گا جس کتاب کے اندر ہے، اس سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اور بھی کہلوایا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف سے کام لوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام کا پرچارک ہوں تو یہودیت کے خلاف بول دوں، عیسائیت کے خلاف بول دوں، ہندوازم کے خلاف بول دوں، کفار مشرکین کے خلاف بول دوں، نہیں، میں وہی بولوں گا جو کتاب اللہ بولنے کی حکم دے گی، اور میں وہی بات کی ترویج و ارشاد کروں گا جس کا حکم اللہ کی جانب سے مجھے ملا ہے۔ اگر اس کتاب نے تمہارے سامنے توحید کا پرچار کرنے کا حکم دیا، میں توحید کا پرچار کروں گا۔ اس کتاب نے شرک کی جڑ کاٹنے کی تاکید کی ہے، میں شرک کی جڑ کاٹ کے رہوں گا۔ اس کتاب نے اگر ہمیں عدل و انصاف کے تقاضا کو پورا کرنے کا درس دیا ہے، میں عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کروں گا، چاہے اس کا نقصان ہمارے خاندان کو پہنچے، چاہے ہمارے باپ دادا کو پہنچے، چاہے ہماری برادری کو پہنچے، چاہے ہمارے محلے کو پہنچے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کی بات کروں گا۔ پھر اس کے بعد کہلوایا، کہیے اللہ ربنا وربکم، لوگوں سنو، ہمارا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے۔
لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اب حجت و تکرار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اگر دنیا مسئلہ ہمارا سنورتا نہیں سدھرتا نہیں تو یاد رکھیے اللہ ہم سبوں کو جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. توحید پر مشتمل، عدل انصاف پر مبنی بر حقیقت گفتگو جو قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہے، ہو بہو اس کا نمونہ اور نقشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. کیا پیش کیا؟ دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، میں دعوت دیتا رہوں گا، تم مخالفت کرتے رہ جا، تمہاری مخالفت سے میری زبان رکے گی نہیں. علاوہ دی مجھے اس بات کی تاکید کی گئی کہ دین پر ثابت قدم رہا جائے. جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اکیلا ہی اس پر قائم دام رہوں گا. چاہے قائم دام رہنے کے لیے ہمیں اکیلا ہی رہنا پڑ جائے، ہم اس سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. تیسری بات، اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے ڈرا کر دھمکا کر لالچ دے کر کسی اور بنیاد پر ہمیں اپنے دامے فریب کے اندر مبتلا کر دیں، تو قرآن مقدس نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے مت پڑنا، یہ جو کہیں ویسا مت کرنا وہی جو اللہ نے تمہیں کرنے کو حکم دیا ہے. اور یہ لوگوں کے سامنے برملا اعلان کر دینا کہ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے. مراد کیا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جو انسان کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، بھرے مجمع میں کہلوایا گیا، کفار مشرکین کے سامنے کہلوایا گیا، مکہ کی معاندین اور مخالفین کے سامنے کہلوایا گیا، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. ہم دعوت و تبلیغ کرتے رہیں گے، تم مخالفت کرتے رہ جاؤ. ہم اللہ کا پیغام سناتے رہیں گے، تم اس کی خلاف ورزی کرتے رہ جاؤ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے رہیں گے، تم اس کی خلاف ورزی کرتے رہ جاؤ، وہ تمہارا معاملہ ہے. ہمیں مکلف و ذمہ دار بنایا گیا اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی قسم کی شرک کی نفرت دلانے کا یا شرک کی تردید کرنے کا. تو میں وہ کام کرتا ہوں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اور سنو، لا حجت بیننا و بینکم، میری بات بالکل کلیئر کٹ ہے، میں صاف ستھری بات کرتا ہوں. اب یہاں حجت و تکرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بحث کرنا، حجت کرنا، لڑنا برنا، تمہیں ماننا ہو مانو، نہیں ماننا ہو نہیں مانو. جس کو کہا قرآن مجید نے کبھی اس طرح لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارے دین اور میرے لیے میرا دین. اور اگر اس دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اخیر کی بات سن لو، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سبوں کو ایک ساتھ جمع کرے گا. کیوں؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کے پاس لوٹ کر ہمیں جانا بھی ہے. مقصد یہ ہے دنیا میں اگر ہمارے سمجھانے بجھانے کا اثر ہوا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوا تو جان لو کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں گے، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ جمع کرا کر ہمیں سکھلا دے گا، بتلا دے گا. تمہاری بھی رہنمائی ہو جائے گی، ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی. ہم دونوں کے سامنے اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون تھا اور ناحق پر کون تھا. مقصد کیا ہے؟ استقامت علی الدین، دین پر قائم رہنا. حالات جب مخالف ہوتے ہیں استقامت بڑا مشکل ہوتا ہے، یا استقامت اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب تک کسی کے حالات خراب نہ ہو تب تک اس کے ایمان کا صحیح جائزہ لیا بھی نہیں جا سکتا ہے. بات اس سے پہلے آ چکی ہے.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے آؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے سامنے پہلے جیسے لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے ہیں. ان کو جنگوں سے دوچار کیا گیا، جسمانی اور مالی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا، حالات ایسے خراب ہوئے کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے. اس زمانے کے نبی اور اہل ایمان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکل آئے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو خوشخبری سنائی، الا ان نصر اللہ قریب. سنو، اللہ کی مدد بالکل قریب آ لگی. اگر آج حالات ہمارے سامنے ایسے ہو، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج موجودہ دور میں مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے. اس میں سب شامل ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے، عربی ہو یا اجمی. اگر جائزہ لیا جائے، جس ایمان کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے، اس معیاری ایمان کے مقابلے میں اپنے ایمان کو پیش کیجیے، اندازہ ہوگا کہ سوائے منافقت کے اور کوئی چیز نہیں ہے. کیا کہا قرآن نے؟ آمنو کما آمن الناس، لوگوں اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح ان محمد کے ساتھیوں نے ایمان لایا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے، اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تبھی ہدایت پائیں گے. تو صحابہ کا ایمان کا جائزہ لیجئے. وہ ایمان قبول کیے تو گھر سے باہر، ایمان قبول کیے گھر سے باہر، ایمان سے پھرے نہیں، وہ گھر سے دور رہ گئے. ایمان انہوں نے قبول کیا، مخالفت، زبردست مخالفت، باپ نے مخالفت کی، ماں نے مخالفت کی، بیوی شوہر نے مخالفت کی، بھائی بہنوں نے اس سے مخالفت کی، بیٹے اور بیٹیوں نے مخالفت کی، خاندان کے لوگوں نے مخالفت کی، اہل محلہ نے مخالفت کی. ساری مخالفتوں کے باوجود وہ ایمان پر ثابت قدم رہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ معمولی چیزوں میں جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ہم دوسروں کی مخاصمت اور مخالفت کی پرواہ کرتے ہیں. شادی بیاہ میں پھو اور پھا ہو جائے، تب بھی ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق سارے رسم و رواج کی پابندی کی جائے گی. ڈانس کرنے، نچنے نچوانے کی باری ہے، وہ سب کروائیں گے. فضول خرچی کرنے کی نوبت ہے، وہ سب کر لیں گے. الٹی سیدھے کرنے کی نوبت ہے، وہ ساری چیزیں کر لیں گے. تو ہمارا معاملہ کیا ہے بھائی؟ صحابہ نے سب کو چھوڑا تھا ایک اللہ کے لیے، اور اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. آپ جیتے ہیں لوگوں کے لیے، جیتے ہیں سماج کے لیے، جیتے ہیں بچوں کے لیے، جیتے ہیں بیوی اور شوہر کے لیے. ان کی خوشی کی خاطر یہ کام کر لے رہے ہیں، بچے کی خوشی کی خاطر ذرا یہ بھی کام کر لیتے ہیں، سماج کی خوشی کی خاطر یہ بھی کام کر لیتے ہیں. جبکہ قرآن مجید نے ہمیں تاکید کی ہے اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے ایمان لایا. اس ایمان پر ثبات قدمی چاہیے. کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر ثابت قدم رہے، تب ان کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اب کہیے گا اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ذلت و خواری سے دوچار ہے، اللہ کی جانب سے مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ انسان زبان سے نکالتا ہے. اس وقت کیا کہا تھا؟ جب میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندہ نام اعمال دیکھ. اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ اللہ کی رحمتوں کا برکھا برسنا ہے یا اللہ کے غضب و لعنت کا بوچھار برسنا ہے. فیصلہ خود کر سکتے ہو. جس کام کے لیے تمہاری تخلیق کی گئی، جس کام کے لیے تمہیں ابھارا گیا، جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، جس کام کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا، اس کام کو تم نے بالا تاج رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی بھیک مانگتے ہو.
اللہ کیوں مدد کرے گا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی تو مار لگا دی ہے، فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ حالات پیدا کیجئے، 313 کی تعداد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن حالات کیا ہے اندازہ لگا لیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ جس دین پر استقامت چاہیے تھا ہم نے اس دین کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور جس چیز پر استقامت نہیں چاہیے تھا ہم نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اور ہم سمجھتے اسی میں ہماری کامیابی۔ یاد رکھیے گا، یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں اپنی نااہلی کے نتیجے میں۔ اس لیے دین پر استقامت اختیار کرنے کے لیے صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین کو پڑھیے اور دین کو سمجھیے۔ انبیاء و مرسلین نے کس طرح دین کو سیکھا ہے اور اس دین کی ترویج و ارشاد کی ہے، کیسی کیسی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے باوجود ثابت قدم رہے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نبی کے ذریعے سے علاقے کے علاقے کو سدھار دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں سے صرف 23 سالہ زندگی، بلکہ 23 سالہ زندگی میں سے مدنی زندگی کے 10 سالہ زندگی کے حالات کا اندازہ لگائے تو پتا چلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچایا، اس کا نتیجہ تھا کہ 10 سال میں قائم پلٹ ہو کے رہی۔ آج ہمارے پاس وہ دین موجود ہے، مبلغین کی جماعت موجود ہے، داعیوں کی جماعت موجود ہے، مصلحین کی جماعت موجود ہے، اصلاح کرنے والے افراد کی کمی نہیں ہے، لیکن اصلاح ہو نہیں پاتی۔ کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس بنیاد پر ہمیں اصلاح چاہیے اور جس بنیاد پر ہمیں استقامت چاہیے، نہ وہ استقامت والا راستہ ہمارے پاس ہے اور نہ اصلاحی کوشش ہمارے پاس ہے۔ اللہ سے دعا کریں، الہی ہم جملہ مسلمانوں کو صحیح دین کا شعور بخش اور صحیح دین پر قائم دائم رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جو میں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے الہی ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں، ان کے مریضوں کو شفا یابی عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔